نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو محبوب ہے ہم کو سب انبیاء ان کو معراج کی شب یہ حق نے کہا یوں تو محبوب ہے
ہم کو سب انبیاء میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، میرے نزدیک آ، میرے نزدیک آ، آج تجھ سے تو کچھ بھی چھپایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، میں ہوں طالب تیرا، میرا مطلوب تو، انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو، میں ہوں طالب تیرا، میرا مطلوب تو، انبیاء میں مجھے سب سے محبوب تو، میں تیرا اور مجھ سے ہے منسوب تو، میں تیرا اور مجھ سے ہے منسوب تو، جسم میرا نہیں، تیرا سایہ نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، جن کی عرش معلیٰ بنی رہ گزر، جو لٹاتے ہیں انوار شام و سحر، جن کی عرش معلیٰ بنی رہ گزر، جو لٹاتے ہیں انوار شام و سحر، کیوں نہ ان کو سراپائے رحمت کہوں، جس نے دشمن کا بھی دل دکھایا نہیں، کیوں نہ ان کو سراپائے رحمت کہوں، جس نے دشمن کا بھی دل دکھایا نہیں، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں، اور وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا بستر گرم، پانی چلتا رہا، وقت رنگین نظاروں میں ڈھلتا رہا بستر گرم، پانی چلتا رہا، ام ہانی کھڑی تھیں مگر بے خبر، ام ہانی کھڑی تھیں مگر بے خبر، جیسے گھر ان کے کوئی بھی آیا نہیں، رب عالم نے تجھ
تجھ کو بلایا وہاں، جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکاں پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور حضور پاک صاحب الاولاق احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماہ رجب المرجب کا آخری عشرہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی 27ویں کو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب جناب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عالم دنیا سے اٹھا کر عالم سماوات کی سیر کرائی اور اپنے حریم قدس میں بلا کر معراج کا عظیم معجزہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکہ میں اعلان نبوت فرمایا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اعلان نبوت فرمانے سے قبل مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے ناموں سے پکارا کرتے تھے، لیکن جو ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور کہا کہ لوگوں کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور میں محمد اللہ تعالیٰ کا رسول اور نبی بن کر آیا ہوں، میرے ہاتھ پر اسلام قبول کرو، دونوں جہانوں کی عزتوں سے اللہ تم کو سرفراز فرمائے گا، تو حالات یکسر تبدیل ہو گئے۔ وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین پکارا کرتے تھے، ان کی بولی تبدیل ہو گئی، وہی لوگ آپ کو کاہن، قذاب، جادوگر اور معاذ اللہ مجنون جیسے الفاظ سے پکارنا شروع ہو گئے۔ مکہ کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے، لوگ جو آپ کے کل دوست تھے آج دشمنی پہ تل گئے، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنا خاندان، آپ کا اپنا کنبہ اور قبیلہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں اپنے خاندان کی دعوت کی، جب دعوت کھا چکے برادری والے تو سرکار نے ان سے کہا کہ میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ تم میں کون ہے جو میرے دین پر میرا مددگار بنے گا۔ سارے لوگ آپ کے مخالف ہوئے، لیکن اس دعوت میں جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے سرکار کو اپنی حمایت اور نصرت کی یقین دہانی کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں۔ سرکار دو عالم مکہ والوں کو اسلام کا پیغام پہنچاتے رہے، لیکن روز بروز مکہ والوں کی سرد میری اور ان کی بغاوت کا سرکار کو سامنا کرنا پڑتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے مایوس ہو کر طائف کی طرف روانہ ہوئے کہ طائف والوں کو جا کر میں اسلام کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وہاں پر 3 بھائی سردار تھے، ان تینوں کو جب سرکار نے پیغام اسلام دیا تو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھٹھا اور مذاق کیا، کہنے لگے کہ کیا تم ہی رہ گئے تھے ایک یتیم غریب انسان جس کو اللہ اپنا نبی بنا کر بھیجتا؟ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو کسی مالدار کو، کسی وڈیرے کو، کسی طاقتور کو نبی بنا کر بھیجتا،
تم تو غریب ہو، یتیم ہو، بے سہارا ہو، تم کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہو؟ ایک کہتا ہے اگر اللہ نے کسی کو نبی بنا کر بھیجنا ہوتا تو کسی فرشتے کو یا کسی جن کو اللہ اپنا نبی بنا کر بھیجتا۔ حتیٰ کہ سرکار دو عالم کی جب انہوں نے تضحیق کی تو وہاں سرکار دو عالم نکلے تو طائف والوں نے اپنے اوباش لڑکوں کو سرکار کے پیچھے لگایا، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کیا، جس سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نازک بدن خون سے تر بتر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام تحت زید کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ ان کے حق میں بد دعا کریں، اللہ ان کو غارت کرے کہ انہوں نے آپ کو جب وہ خون میں لت پت کر دیا۔ سرکار نے فرمایا اے میرے غلام زید، اللہ نے مجھ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں زحمت بن کر نہیں آیا۔ میں ان کے حق میں بد دعا نہیں کرتا بلکہ میں دعا کرتا ہوں اور کہتا ہوں اللہم اہد القوم فانہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے کہ میرا مقام کیا ہے۔ یا اللہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ محمد بن عبداللہ کا عند اللہ مرتبہ اور مقام کیا ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور سرکار نے کہا کہ آج یہ مجھ پر جو پتھراؤ کر رہے ہیں، آنے والے کل میں دیکھ رہا ہوں انہی کی نسل اسلام کی باوفا ساتھی بنے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب، آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب، یہ اسلام کے اس پیغام میں آپ کے معین و مددگار رہے۔ جب سرکار دو عالم کے پاس مکہ کے سردار آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، ہمارے خداؤں کو برا بھلا مت کہو، تو سرکار دو عالم نے ان کو برملا کہہ دیا کہ اگر تم میرے ہاتھوں پر چاند اور سورج بھی رکھ دو اور جو تم مجھ کو جھانسے دے رہے ہو اور دنیا کا لالچ دلا رہے ہو، مال و دولت کا، امیری کا، سرداری کا اور عورتوں کے حسن و جمال کا، یہ تو میرے پاؤں کی ایک ٹھوکر ہے۔ فرمایا اگر تم میرے ہاتھوں پر چاند اور سورج بھی رکھ دو تو میں یہ کہنے سے باز نہیں آؤں گا کہ اللہ ایک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ وہ دادا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے معین و مددگار رہے۔ حضرت ابو طالب جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے آپ کی حمایت کی۔ سن 10 نبوی میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق و غمخسار چچا آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ اسی سال میں حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ سرکار کی مونس و ہمدرد اور باوفا خاتون تھیں اور جنہوں نے اپنے تمام تر خزانے اسلام کے لیے وقف کر دیے، ان کا انتقال 1 سال میں ہوتا ہے۔ تو اس سال کو عام الحزن کہا گیا کہ جس سال میں اللہ کے نبی پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے، سرکار دو عالم کو قوم نے ستایا، سرکار کے راستے میں گڑھے کھودے گئے، آپ کے اوپر کنکر پھینکے گئے، آپ پر گندی اوجیاں پھینکی گئیں، آپ کے گلے میں جب وہ چادریں ڈال کر آپ کو گھسیٹا گیا۔ سرکار کے دل پر وہ پہلے تکلیفیں اور غم موجود تھے کہ ایک ہی سال میں آپ کے چچا جان اور آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دل گرفتہ ہے، پریشان ہے، غمگین ہے۔ ایک شام اپنی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کی بہن ہے، ان کے گھر شام کو سرکار تشریف لائے۔ شام کا سرکار نے کھانا ان کے ہاں تناول کیا۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد میرے محبوب نے جب کوچ کا ارادہ کیا تو ام ہانی کہتی ہیں یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں آج کی شام آپ میرے گھر ہی قیام فرمائیں، میرے گھر کو عزت بخشیں کہ آج کی رات آپ ہمارے ہاں ہی قیام کریں۔ اللہ کے نبی نے رات کا قیام وہاں کیا۔ جب رات کا ایک پہر گزرا، اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے، حتیم کعبہ میں آئے۔ حتیم کعبہ وہ جو خانہ کعبہ کے پاس گول سی دیوار ہے، اس حتیم کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت تھوڑی کرنے کے بعد وہاں پر سرکار نے آرام کرنے کے لیے اپنے اوپر چادر کو لیا اور لیٹ گئے۔ ادھر میرے محبوب کا دل غمگین ہے، اپنی رفیق حیات یاد آتی ہیں، اپنے مونس و غمگسار چچا کی یاد آتی ہے، ادھر مکہ والوں کی سرد میری، ان کی بے وفائی اور ان کے ظلم و ستم یاد آتے ہیں۔
تو اللہ کے محبوب پریشان حال ہیں. جب سرکار پریشان ہوئے عالم سماوات میں اللہ رب العالمین جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے اپنے محبوب کا حال دیکھ رہا ہے, اپنے محبوب کے دل کی کیفیت کو جان رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو اپنی بارگاہ میں بلایا, کہا جبرائیل جاؤ, آج میرا محبوب غموں کے ساتھ نڈال ہو کر حتیم کعبہ میں آرام کر رہا ہے, اور میرے محبوب کو جا کر یہ سندیشہ اور پیغام پہنچا دو, میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. صرف زمین پر ہم نے آپ کو سرداری عطا نہیں فرمائی, بلکہ یہ آسمانوں کے سارے طبق ہم نے آپ کے مطیع فرما بردار کیے ہیں. محبوب اگر زمین والوں نے آپ کی قدر و منزلت کو نہیں پہچانا, محبوب دل گرفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آئیں, آج کی رات ہمارے پاس مہمان بن کر آئیں اور اپنے اس عالم سماوات کی وہ سیر فرمائیں جس کی عزتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدم کے ساتھ منور فرمائی ہیں. جبریل امین جب آنے لگے اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل اکیلے تو نہ جانا, آج میرے محبوب کو ہم نے آسمانوں کی سیر کرانی ہے, آج ہم نے اپنے محبوب کو جنت کا مشاہدہ کروانا ہے, اور ہم نے آج اپنے محبوب کو اس مقام پر بلانا ہے کہ جس مقام تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی چاشنی لذت اور جب وہ سریلی آواز کی لذت کو محسوس کرتے تو دل ہی دل میں یہ خواہش انگڑائیاں لیتی تھی, کاش کسی دن اللہ تعالیٰ بلا حجاب ہو کر میرے سامنے آ جائے. آج کا دور تو جدید دور ہے, طرح طرح کی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں. ایک وقت تھا جب پورے گاؤں میں ایک ریڈیو ہوا کرتا تھا اور سارے گاؤں کے بزرگ اس جگہ بیٹھ کر خبریں سنا کرتے تھے, نعتیں سنا کرتے تھے, میوزک سنا کرتے تھے. جب وہ کسی کی آواز کی لذت اور جب وہ سریلی آواز کی چاشنی کانوں کو بھاتی تھی تو دلوں کے اندر یہ خواہش انگڑائی لیتی تھی کہ جس کی آواز کی یہ لذت ہے, کاش ایک دن یہ میرے سامنے آئے, میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھوں کہ یہ خوبصورت آواز والا کتنا خود خوبصورت ہوگا. تو جبریل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جب ہم کلام ہوتے, اب اللہ تعالیٰ کی آواز سے میٹھی آواز کس کی ہو سکتی تھی, تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی. ایک دن یہ خواہش زبان پر آ گئی. دل کی یہ خواہش جب حال کے ساتھ قال میں تبدیل ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک تو روزانہ مجھے اپنی آواز سے مسرور کرتا ہے, یا اللہ مہربانی فرما مجھ کو اپنا دیدار کرا دے. اللہ پاک نے جو کہا قرآن نے اسے اپنے اندر محفوظ کیا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تو مجھے دیکھ نہیں سکتا, تیرے اندر وہ طاقت, تیرے اندر وہ قوت موجود نہیں ہے اے موسیٰ جس کے ساتھ تو میرا مشاہدہ کر سکے. لیکن چونکہ اللہ کے پیارے تھے, اللہ تعالیٰ کے مقرب تھے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کرنے لگے, حتیٰ کہ قوم والوں نے کہا موسیٰ جس خدا کی تو جب وہ عبادت کرتا ہے اور جس خدا کی عبادت کی طرف ہم کو ترغیب دلاتا ہے اس خدا کو ہمیں دکھا تو صحیح. ہمارے خدا تو وہ ہیں جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے پکڑ سکتے ہیں, آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں, ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ سکتے ہیں. تیرا خدا کیسا ہے جسے نہ دیکھا جا سکتا ہے, جسے نہ چھوا جا سکتا ہے, جسے نہ محسوس کیا جا سکتا ہے. ہم ایسے اندیدہ خدا کی عبادت کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ اگر تیرا خدا بلا حجاب ہو کر ہمارے سامنے آ جائے ہم تیرے خدا کو مان لیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ چلو. 40 بندوں کو ساتھ لیا, کوہ طور پر گئے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ خواہش کا اظہار کیا, یا اللہ پہلے صرف میری خواہش تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, آج یہ بندے اس بات پر مصر ہیں کہ مالک اگر تو اپنا دیدار کرا دے ہم تجھے مان لیں گے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا تفسیر کبیر کے اندر, فرمایا کہ 40 بندوں کو لے کر اللہ کا جلیل القدر نبی موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پر پہنچتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تمہارے اندر وہ طاقت تو نہیں ہے
لیکن میں اپنے نور کی ایک تجلی کوہ طور پر ڈالتا ہوں. پہلے تم کوہ طور کا مشاہدہ کرو. اگر کوہ طور پر میرے نور کی تجلی کو تم برداشت کر سکو, اس کے بعد میں تم کو اپنا دیدار کراؤں گا. قرآن میں یہ ساری بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کوہ طور پر اپنے نور کی ایک تجلی, ایک پرتاؤ ڈالی, تو کوہ طور سارے کا سارا جل کر راکھ ہو گیا. اور موسیٰ علیہ السلام اس جب وہ چمک کی تاب نہ لا سکے, بے ہوش ہو کر گر گئے. 40 بندے گر کر مر گئے, ان کی جانیں نکل گئیں. اللہ کے نبی میں چونکہ نبوت کا نور تھا, اللہ تعالیٰ نے آپ پر بے ہوشی طاری کی. کافی ٹائم کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا اللہ, پہلے تو یہ ماننے پر بھی تیار نہیں تھے, اور آج اب جب میں تم کو ان کو لے کر تیری بارگاہ میں پہنچا, یا اللہ تو نے ان پر موت طاری کر دی, اب قوم والوں کو میں کیا جواب دوں گا. مالک میں تیری بارگاہ میں یہ درخواست کرتا ہوں, ان میں زندگی کو لوٹا دے تاکہ میری قوم میرے خلاف پروپگنڈا نہ کرے. جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو ان کے جسموں میں دوبارہ لوٹایا, تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جو قریب نبی تھے, جو پیارے نبی تھے, جن کے دل میں یہ خواہش تھی کہ یا اللہ میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نور کی پرتاؤ کو برداشت نہ کر سکے. اور جب بھی کوئی طور پر آتے تھے, پیغام ہوتا تھا, حکم ہوتا تھا, فخلا نہ علیک یا موسیٰ, موسیٰ جوتے اتار دو. تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کلامی کا شرف پہاڑ پر ہونا ہے. اس پاک مقدس پہاڑ پر چڑھنے کے لیے بھی موسیٰ علیہ السلام کے قدموں سے جوتے اتروائے جاتے ہیں. لیکن ایک طرف تو کلیم اللہ ہے, دوسری طرف حبیب اللہ ہے. وہ حبیب جو وجہ تخلیق کائنات بھی ہے, تمام نبیوں کا تاجدار اور سردار بھی ہے. حتیم کعبہ میں آرام کر رہے ہیں, جبریل امین کو بھیجا جاتا ہے, پیغام ہوتا ہے اے جبرائیل 70,000 ملائکہ کو اپنے ساتھ لے لو, پیغام دے تو جنت کو آج سنوارا جائے, جہنم کی آگ کو جب وہ آج بند کیا جائے, جہنم کے دروازوں کو بند کیا جائے, جنت کو سنوارا جائے. جنت سے براق لیا گیا, 70,000 ملائکہ کی برات ساتھ لی گئی, سرکار کی بارگاہ میں آئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جگانے کا معاملہ پیش آیا, اب ایک صورت ہوتی ہے ہاتھ کے ساتھ جگایا جائے, ایک صورت ہوتی ہے آواز دے کر جگایا جائے. اللہ نے فرمایا جبرائیل تمہیں معلوم ہے نا, تیرے جو ہونٹ ہے یہ میں نے خاص کافور سے بنائے ہیں, اور کافور میں وہ اللہ نے تاثیر اور ٹھنڈک رکھی ہے کہ جب کافور جس جگہ پر لگتی ہے تو ٹھنڈک اس کی دل میں محسوس ہوتی ہے. جبرائیل اپنے کافوری ہونٹوں کے ساتھ میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دینا. جب تو میرے محبوب کے پاؤں کے تلووں کو بوسہ دے گا, ٹھنڈک سینے میں محسوس ہوگی, میرے محبوب کی آنکھ خود بخود کھول جائے گی. اب وہ ملائکہ کا تاجدار ہے, ملائکہ کا سردار ہے, تمام جب وہ ملائکہ کا استاد ہے, اس استاد کو اللہ کے نبی کے قدموں میں ڈالا جاتا ہے. اور وہ جب بوسہ دیتے ہیں, سرکار بیدار ہوئے, دیکھا جبریل ہے, پوچھا جبریل کیسے آئے, کہا اے میرے پیارے محبوب ان اللہ تعالی قد اشتاق الی لقائک, یا رسول اللہ آج اللہ تعالی آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں. اللہ تعالی چاہتے ہیں محبوب زمین والے تیری قدر نہیں کر پائے, آج آج آسمانوں میں ہم جانتے ہیں تجھے اپنے چچا جان کے جانے کا وہ غم ہے, ہم جانتے ہیں کہ تم کو اپنی رفیق حیات کے فوت ہونے کا غم ہے, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ مکہ والوں نے تمہارے ساتھ جو بے وفائی کی اس کا بھی آپ کو دکھ ہے, حتیٰ کہ آپ کا چچا آپ کو کہہ رہا ہے تب اللہ کا